بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ظہیر سید آپ سب کا ایک بار پھر سے استقبال کرتا ہوں میرے اپنے یوٹیوب چینل علم کے ہیرے میں۔ دوستو، میں آج آپ کو ایک ایسی لڑکی کی کہانی سنانے والا ہوں جس کا انتقال جوانی میں ہی ہو گیا تھا اور مرنے کے بعد شدید عذاب میں پھنس گئی تھی۔ چلے دوستو، جانتے ہیں کہ اس لڑکی کو یہ عذاب کیوں ہو رہا تھا اور اس کی وجہ کیا تھی۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بڑھیا آئی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ، میری ایک لڑکی جوانی ہی میں مر گئی تھی، بہت دن ہو گئے میں نے اس کو کبھی خواب میں نہیں دیکھا، مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے کہ جس کی برکت سے میں لڑکی کو خواب میں دیکھ لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جمعہ کی رات کو 4 رکعت نفل نماز اس طرح پڑھو کہ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ والشمس ایک بار، اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد واللیل ایک بار، اور تیسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ والضحیٰ ایک بار، اور چوتھی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ علم نصر ایک بار پڑھو، اور نماز پڑھ کر سجدے میں جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو کہ یا الہی میری لڑکی کو خواب میں دکھا دے، اور پھر سو جانا، انشاءاللہ تم اپنی لڑکی کو خواب میں دیکھ لو گی۔ بڑی بی نے یہ عمل کیا اور لڑکی کو خواب میں دیکھا۔ پھر وہ صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور رو رو کر کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی برکت سے میں نے لڑکی کو خواب میں دیکھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو دوزخ کے بڑے بڑے عذابوں میں پھنس رہی ہے، میں اس کے حال سے نہال بے چین ہوں۔ تو میری بیٹی رو رو کر کہہ رہی تھی کہ اے میری مہربان امی جان، یہ میرا حال رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دو کہ آپ کی دعا اور برکت سے میں ان عذابوں سے نجات پاؤں، اور میرے اس حال کی خبر عورتوں کو سنا دینا کہ میری طرح عذابوں میں نہ پھنسے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عذاب تم نے اپنی بیٹی پر دیکھے ہیں بیان کرو۔ بڑی بھی رو رو کر کہنے لگی، یا نبی، 10 طرح کے عذاب دیکھے میں نے اس پر۔ پہلا عذاب اس پر یہ دیکھا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ دوزخ کے شعلوں میں جل رہی ہے۔ جب میں نے اس سے اس کا سبب پوچھا تو وہ یہ کہنے لگی کہ میں سستی کی وجہ سے نماز کے فرض حق کو میں ادا نہیں کرتی تھی، اس وجہ سے مجھے دوزخ میں ڈالا گیا ہے۔ پھر اس ماں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے اس پر دوسرا عذاب یہ دیکھا کہ اس کے سر پہ آگ کو ڈالا جا رہا ہے۔ میں نے لڑکی سے پوچھا کہ تجھے یہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ تب اس نے کہا کہ میں اپنے سر کو کھولے ہوئے یعنی بنا دوپٹے کے ڈھکے ہوئے گھما کرتی تھی، ننگے سر جہاں میرا دل چاہتا میں جاتی، اور میرے اس ننگے بنا دوپٹے سے ڈھکے ہوئے سر کو نام محرم غیر آدمی دیکھا کرتے تھے، جس کی وجہ سے میرے سر پر یہ آگ کو اڑھیلا جا رہا ہے اور یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ ماں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تیسرا عذاب اس پر یہ تھا کہ فرشتے بڑی جلتی ہوئی آگ کی سیخیں لے کر اس کے کان کے ایک طرف سے ڈالتے اور کان کے دوسری طرف سے ان سیخوں کو نکالتے تھے۔ جب میں نے اس کا سبب اس سے پوچھا تو اس نے یہ کہا کہ مجھے یہ سزا چغلیاں کرنے کے وجہ سے مل رہی ہے کہ میں ایک کی بات دوسری کو اور دوسری کی بات تیسری کو کہتی تھی، ان میں لڑائیاں لگایا کرتی تھی، بس یہی وجہ ہے کہ آج اس عذاب میں مبتلا ہوں۔ چوتھا عذاب اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس پر یہ دیکھا کہ اس کی آنکھ کے اندر دوزخ کی آگ بھری ہوئی ہے اور اس کی آتش سے اس کی آنکھیں جل رہی ہے۔ جب میں نے اسے پوچھا کہ تیرا یہ حال کس لیے ہے تو وہ کہنے لگی کہ دنیا میں غیر مردوں کو تاکا کرتی تھی، انہیں دیکھا کرتی تھی اور غیر مردوں سے نہ چھپتی تھی اور سب کے سامنے بے پردہ گھوما کرتی تھی، بس اسی سبب اس عذاب میں گرفتار ہوں۔ وہ عورت آگے یہ بولی کہ پانچواں عذاب اس پر یہ تھا کہ اس کا چہرہ کالا سیاہ ہو گیا ہے، اس کالے سیاہ رنگ سے اس کا پورا چہرہ ڈھک چکا تھا۔ اس سے اس کا سبب جب پوچھا تو بتانے لگی کہ غیر مردوں سے اپنے چہرے کو نہ چھپانے کی یہ سزا مل رہی ہے، اس وجہ سے بڑی سختی میں مبتلا ہوں میں۔ روتے روتے وہ عورت آگے بولی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چھٹا عذاب اس پر میں نے یہ دیکھا کہ فرشتے اس کے ہونٹوں کو چھری سے کاٹ رہے تھے اور اس کی زبان کو کھینچ رہے تھے۔ یا رسول باشرف، میں نے جب اس سے اس کا سبب پوچھا تو بتانے لگی کہ میں اپنے شوہر کو بہت برا بھلا کہتی تھی اور اس سے بہت تکلیف دیا کرتی تھی، سدا اس کی مرضی کے خلاف ہی کام کیا کرتی تھی، اس لیے اس عذاب کو مسلط کیا گیا ہے۔ ساتواں عذاب اس پر یہ دیکھا کہ آگ کی زنجیر سے ہاتھ پاؤں اس کے سب باندھے ہوئے ہیں اور اس کے سر پر کوڑے مارے جا رہے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا، بیٹی تیرا یہ حال کیوں ہے؟ بتا تو وہ کہنے لگی، میں اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر ہی مال کو بیجا خرچ کرتی تھی، اس وجہ سے میرے سر پر کوڑے مارے جا رہے ہیں۔ 8واں عذاب اس پر یہ ہو رہا تھا کہ
اس کی دونوں چھاتیوں پر 2 سانپ لپٹے ہوئے تھے۔ جب میں نے اس سے اس کا حال دریافت کیا تو کہنے لگی کہ غیر کے بچوں کو بنا اپنے شوہر کے حکم کے میں دودھ پلایا کرتی تھی، اسی لیے صبح شام یہ 2 کالے سانپ میری چھاتی کو ڈستے رہتے ہیں، جس سے مجھے شدید تکلیف ہوتی ہے۔ اور 9ویں، یا حضرت خیر الورا، حال اس کا یہ دیکھا کہ اس کا پیٹ ہر طرف سے سوج کر ڈھول کے جیسا پھول گیا ہے۔ میں نے اس کا بھی سبب پوچھا تو وہ رو رو کے بتانے لگی کہ میں جو مال حرام کھایا کرتی تھی، جیسا بھی دنیا میں مل جاتا تھا لے لیتی تھی، نیک و بد کا کچھ خیال نہیں کرتی تھی اور حلال سمجھ کر سب کھا لیتی تھی، اسی لیے اس پیٹ میں سانپ اور بچھو بھر دیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے میرا پیٹ پھول گیا ہے۔ 10واں عجاب اس پر یہ دیکھا کہ تیروں کو لے کر اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیروں پر مارا جا رہا تھا۔ اس سے میں نے پوچھا کہ یہ حال کیوں ہے تو کہنے لگی، اے میری پیاری ماں، میں دنیا میں اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر ہی گھر سے نکل جایا کرتی تھی، اس کی کوئی بات نہ سنتی تھی، ہمیشہ اس کی خلاف ورزی ہی کرتی تھی، اس کی مرضی کے مطابق کوئی کام نہ کرتی تھی، اسی لیے آج دوزخ میں مقام پایا ہے۔ یا رسول اللہ، میری بیٹی پھر رو رو کر یوں کہنے لگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض یہ کرنا کہ قوم کی عورتوں کو میرا یہ پورا حال سنا دے تاکہ میری طرح وہ بھی اس آفت میں نہ پڑے، اور میری ان سے یہ عرض بھی کرنا کہ میرے شوہر کو بلا کر میری خطاؤں کو معاف کروا دے، میرے قصور کو اللہ کے لیے معاف کروا دیجیے گا۔ پھر ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے شوہر کو بلوایا اور کہا کہ تو اپنی بیوی کی ساری خطاؤں کو معاف کر دے، وہ بہت شدید عذاب میں مبتلا ہے۔ حسب فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے شوہر نے اس کی بیوی کی ساری غلطیوں کو معاف کر دیا۔ بڑی بی نے دوسرے دن پھر اس کی بیٹی کو خواب میں دیکھا، وہ جنت میں ایک تخت پر بیٹھی ہے اور موتیوں کا تاج اس کے سر پر تھا اور ہر طرح کی نعمتیں اس کے لیے موجود ہے۔ ماں کو دیکھ کر اس لڑکی نے کہا، اے میری ماں، حضرت کو میرا سلام کہنا کہ ان کی برکت سے مجھے نجات ملی اور یہ درجہ ملا، اور میرے شوہر کے راضی ہونے کی وجہ سے آج مجھے جنت میں جگہ ملی، ورنہ تا قیامت تک میں اسی عذاب میں پھنسی رہتی۔ عورتوں کو چاہیے کہ اس قصے کو دل سے سنے اور اللہ کے عذاب سے ڈرے اور اپنے شوہر کی تابع داری کرے، ان سے اللہ پھر بیڑا پار ہے۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو دوستو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے اس بھائی کے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ چلے دوستو، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک اور علم کے ہیرے کی تلاش میں، تب تک خیر سے رہے، اللہ حافظ، السلام علیکم۔